اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم تمام مومن و مومنات۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ معرفت قرآن کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے موقوف ہو گیا تھا، کچھ جو ہے وہ ایسی ہی کچھ معاملات آ گئے تھے جن کی وجہ سے جو ہے وہ یہ اس کو ہم جاری نہیں رکھ سکے تھے، تو لیکن اس میں جو ہے ہم وہ دوبارہ سورہ النساء کی تفسیر کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس کا ایک پروگرام آپ شاید دیکھ چکے ہوں گے، اور آج اس سلسلے میں سورہ النساء کے سلسلے میں جو ہے یہ دوسرا پروگرام ہے معرفت قرآن میں، اور سورہ النساء میں ان آیات کا احاطہ کریں گے جو کہ فضائل محمد و آل محمد میں، اور جن کے متعلق جو ہے لوگوں میں بہت ساری غلط فہمیاں واقع ہوئی ہیں اور اماموں نے اسے درست فرمایا ہے، ان کو بھی ہم بیان کریں گے۔ تو جس آیت کی آج میں تلاوت کروں گی اور اس کی پہلے بھی کر چکی ہوں، اور وہ ہے اس کی شروع کی آیات ہے سورہ نساء کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد فرما رہے ہیں پروردگار عالم تمام انسانوں سے کہ تم اپنے پروردگار عالم کا تقوی اختیار کرو، جس نے تم کو ایک نفس واحد سے پیدا کیا ہے اور اسی کے سے اس کا جوڑ بھی بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اس اللہ سے کا تقوی اختیار کرو جس کا واسطہ دے کر آپس میں تم سوال کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ تم پر جو ہے وہ نگران ہے، بے شک اللہ ہم سب کا نگران ہے اور ہم سب پر بھی نگران ہے۔ تو جو اس کے اندر سب سے زیادہ جس بات کی چرچا کی جاتی ہے، جس بات کو بیان کیا جاتا ہے، اور جس پہ لوگوں کا بہت حد تک جو موقف ہے وہ نہایت قبیح قسم کا ہے، کہ اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے نفس واحد سے تمہیں خلق کیا، اور اسی سے ان کا جو ہے وہ زوجہ بھی انہی سے میں سے ہیں، اور کیا ہے کہ باقی دنیا میں جتنے بھی مرد اور عورت ہیں وہ ان سے ہی پھیلے۔ تو اس کے متعلق بہت ہی قبیح روایات جو ہے بہت سے ہمارے مسلمان مسالک میں ملتے ہیں، جو کہ نہایت ہی واہیات ہیں، جن کو بیان کرنا بھی جو ہے وہ برا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے اس بات کو لازم قرار دے دیا ہے کہ جب سے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس سے 2000 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے تمام ان چیزوں کو جو کہ حرام تھیں انہیں حرام قرار دے دیا، اور جو حلال تھیں انہیں حلال قیامت تک کے لیے قرار دے دیا، تو وہ لکھا جا چکا ہے۔ تو یہاں پہ کسی نے سوال کیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ اولاد حضرت آدم کی نسل کی ابتدا کیوں کر پھیلی، اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کیا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی اپنے بیٹوں سے کر دیں، اور یہ تمام موجودہ مخلوق بھائیوں اور بہنوں کے نعوذ باللہ میل سے پیدا ہوئی ہیں۔ یعنی کہ دیکھیے کتنا قبیح یہ فعل ہے، اور اس کو جائز کرنے کے لیے، اس کو جو ہے اس پاکیزگی کو ختم کرنے کے لیے جو ہے بہت سارے دوسرے مسالک نے اس میں اس قسم کی لغو باتوں کو جو ہے داخل کیا، اور
اس نسل انسانی کو جو کہ پاک و پاکیزہ پیدا ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ آلود کرنے کے لیے یہ آئیڈیا دے دیا، یہ جو ہے نظریہ پیش کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت آدم کے بیٹوں بیٹیوں کے درمیان آپس میں نعوذ باللہ خواستگاری شادی ہوئی، تو اس سے یہ نسل آدم چلی ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہوا ہے۔ اور اس کا صحیح جواب کون دے سکتا ہے؟ محمد وآل محمد کے در سے ہی اس کا صحیح اور مناسب اور بہترین جواب مل سکتا ہے، اور وہ ہے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی شان اس سے کہیں ارفع و اقدس ہے کہ وہ ایسا حکم دے کہ جو شخص اس بات کا قائل ہے وہ گویا اس کا بھی قائل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے برگزیدہ لوگوں کو، یعنی اپنے دوستوں اور نبیوں کو، رسولوں کو، ایماندار مردوں، ایماندار عورتوں کو، اور احکام کے ماننے والے مرد اور عورتوں کو معاذ اللہ حرام سے پیدا کیا ہے۔ اور اس بات کی قدرت نہیں تھی اللہ میں کہ وہ ان سب کو حلال سے پیدا کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ جو نجاست کا کوئی کہیں دخل ہے ہی نہیں، تو اللہ نے ہر چیز کو اس کے حلال سے پیدا کیا ہے، حالانکہ ان سے اس بات کا پختہ عہد لے لیا تھا کہ وہ حلال پر اور پاکیزگی پہ قائم رہیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ کہ ہمارے ہاں پوچھا جاتا ہے نا کہ جو عہد کیا گیا تھا وہ کیا عہد تھا؟ وہ یہی عہد تھا کہ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ جو ہے وہ رکھنا ہے اس دنیا میں بھی، اور جو ہے حلال چیزوں پہ اکتفا کرنا ہے۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ حرام اور ناپاک چیزوں کے پاس نہ بھٹکیں، اور مجھے تو یہاں تک خبر ملی ہے کہ کسی چوپائے کو دھوکہ دیا گیا اور اس کی بہن پہچان میں نہ آئی، جب وہ اس سے جفتی کھا کے اترا تو اصلی حالت اس پہ ظاہر ہو گیا کہ یہ اس کی بہن ہے۔ جب اس کو یہ معلوم ہوا تو اس نے اس غم میں اور اس شرمندگی میں اس نے جو ہے اپنے عزم تناسل کو اپنے دانتوں سے ہی کاٹ ڈالا اور گر کر مر گیا۔ اور اسی طرح ایک اور چوپائی کا امام ارشاد فرماتے ہیں اور کہ یہ واقعہ ملتا ہے کہ اسی طرح اس چوپائی کو بھی اس کی ماں کی پہچان نہیں تھی، لیکن جب اس پہ یہ واضح ہو گیا کہ یہ جو ہے اس کی ماں ہے، تو وہ بھی اسی طرح سے جو ہے اپنے آپ کو زخمی کر کے مر گیا۔ تو کیا انسان جو کہ عقل رکھتا ہے اور علم و فعل کے سے جو ہے نا حیوانات سے بھی کیا گیا گزرا ہے، انسان کے پاس تو علم موجود ہے، علم کے اس کے ساتھ انسان جو ہے چوپایوں کے حساب کا نہیں ہے، ان سے بہترین مخلوق ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس مخلوق سے جس کو تم دیکھ رہے ہو کہ ایک گروہ خاندان انبیاء کے علم سے جن لوگوں نے منہ پھرا لیا اور جہاں سے لینے کا علم کا حکم تھا وہاں سے علم نہیں لیا، تو اس کا نتیجہ وہ جہالت ہوئی جسے تم دیکھتے ہو۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ محمد وآل محمد کے در سے متمسک نہیں ہیں، جو اپنے طور پہ علم کو درک کرتے ہیں یا اپنے طور پہ علم کو سمجھتے ہیں، وہ یقینی طور پہ کیا ہے وہ جہالت کماتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا آپ نے کہ وائے ہو ان لوگوں پر کہ کدھر چلے گئے اس قول سے جس میں نہ فقہائے حجاز نے اختلاف کیا اور نہ ہی فقہائے عراق نے۔ اللہ عز و جل نے قلم کو حکم دیا اور اس نے قیامت تک کے احکام لوح محفوظ پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 برس پہلے لکھ دیے تھے، اور جتنی کتابیں 104 جو ہے وہ صحیفہ جات اور کتابیں ہیں بحکم پروردگار عالم قلم نے لکھی، ان سب میں بھائیوں کا بہنوں پر حرام ہونا درج ہے۔ اور ان چاروں کتابوں میں جو تمام عالم میں مشہور ہیں یہی مضمون ہم نے دیکھا۔ میں تم سے حق بات کہتا ہوں، جو ایسی باتوں کا قائل ہے وہ مجوسیت کی محبت کو قوی کرتا ہے۔ مجوسی یہی تھا کہ مجوسیوں کا جو بادشاہ تھا اس نے جو ہے وہ جذبات میں آ کے اپنی بیٹی سے ہمبستری کی، اور جب لوگوں نے اسے کہا کہ تو نے یہ گناہ کیا ہے اور لوگوں نے اسے اس کی پکڑ کی، تو اس نے جو ہے ایک نیا دین پیش کر دیا جس میں اس قسم کی کہا جائے کہ اپنے جو ہے محرم سے نکاح کو اس نے جائز قرار دیا، اور یہی کچھ یزید بھی کرنا چاہتا تھا۔ اور
آپ نے فرمایا انہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں پر لعنت ہو. یہ دیکھیے یہ رشتے اتنے زیادہ پاک و پاکیزہ ہیں، اتنے زیادہ پاک و پاکیزہ ہیں کہ وہ جو نکاح کا حکم بھی ہے کہ جو پاکیزگی کی ایک بنیاد ہے اس کو بھی پروردگار عالم نے یہاں پر حرام قرار دیا ہے. تو اس لیے جو ہے یہ جو لوگوں کے دماغ میں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ فساد موجود ہے، اور یہ فساد دوسری کتابوں سے جو ملتا ہے ہمیں، دوسروں کے کہا جائے کہ فقہی کتابوں سے، فقہ کی جو ان کے لکھی گئی ہیں بغیر اماموں سے کنسلٹ کیے ہوئے، ان کتابوں کے اندر جو ہے ملتا ہے کہ یہ انسانوں کی نسل جو ہے وہ ترقی کا باعث نعوذ باللہ بہن بھائیوں کی جو ہے وہ نکاحوں سے شروع ہوا. بہن بھائیوں میں نکاح کا تصور ہی نہیں ہے جبکہ پروردگار عالم کے. پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کی ترقی کی نسل کا بیان شروع فرمایا آپ نے. پس فرمایا کہ حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں 70 ولادتیں ہوئیں، ہر ولادت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی. تو آج کل جو بھی ٹوئنز ہوتے ہیں تو یہ حضرت حوا علیہ السلام کہا جائے کہ ان کے اوپر سایہ اور اثر ہے. اور یہ قدیم ترین روایت جو ہے، قدیم ترین سائنسی جو ہے وہ معلومات ہے کہ یہ آج کے دور میں جڑواں پیدائشیں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. حضرت حوا کے ہاں شروع میں اس دنیا میں جوڑے میں ہی لوگ آئے ہیں. اور جب حضرت حابیل علیہ السلام قتل ہو گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد صدمہ ہوا، اور حضرت حوا کے پاس بھی آپ نے جانا چھوڑ دیا، اور 500 برس تک آپ گریا کرتے رہے اور حضرت حوا سے ملاقات نہیں کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے غم کو دور کیا اور ان کے ہاں ایک بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور ان کے ساتھ ان کی کوئی بہن نہیں تھی. انہی حضرت شیس علیہ السلام کا نام حبت اللہ بھی ہے، یعنی کہ اللہ کا تحفہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں سے ایک قول ہے کہ قیامت کے دن آدم جو ہیں وہ شیس پہ فخر کر رہے ہوں گے اور میں علی پہ فخر کر رہا ہوں گا. تو پھر اس کے بعد سے آپ نے فرمایا کہ یہ روئے زمین پر پہلے وسیع ہیں، یعنی کہ یہ پہلے وسیع ہیں. اور آخری وسیع کون ہے؟ ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ، جنہیں اولاد حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے نیابت کے لیے منتخب فرمایا. پھر حضرت آدم سے حضرت شیس علیہ السلام کے بعد دوسرا بیٹا پیدا ہوا جن کا نام یافس علیہ السلام تھا، اور ان کے ساتھ بھی ان کی کوئی بہن نہیں تھی. جب یہ دونوں بالغ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ ان کی نسل پھیلے جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اور ساتھ یہ بھی منظور تھا کہ لوح و قلم کے ذریعے سے جن چیزوں کو حرام قرار دے چکا ہے وہ حرام ہی رہیں. اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے کسی بھی چیز کی کہ اللہ جو ہے وہ جائز اور ناجائز کو ملا ملو کے جو ایک رستہ بنا کے انسانوں کی ترقی کرتا چلا جائے. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ کے ہاں جو چیز حرام ہے وہ ہمیشہ حرام رہے گی، اور جو چیز حلال ہے وہ ہمیشہ حلال رہے گی. تو بس پھر کیا ہوا کہ جو ہے دونوں بھائی پیدا ہوئے، ایک کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، پھر حضرت یافس علیہ السلام. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو چیز حرام قرار دی تھی وہ حرام تھی. ان کے ساتھ کوئی بہن نہیں تھی. ان دونوں کے ساتھ یہ سنگل پیدا ہوئے. یہ پہلے وہ بچے تھے جو کہ سنگل پیدا ہوئے. تو یہ سنگل بچے پیدا ہوئے تو ان کی کوئی بہن نہیں تھی جس سے ان کے ساتھ شادی ہو. اور حضرت حابیل کی شادی جو ہے کوئی بھی قابیل کی بہن کے ساتھ نہیں ہونی تھی. اور ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ حابیل کی بہن جو ہے وہ شکل و صورت میں خوبصورت نہیں تھی اس لیے جو ہے قابل نہیں. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. زمین پہ فساد عورت کی وجہ سے نہیں ہوا ہے. سورہ مائدہ میں جا کے دیکھیے گا، پہلا فساد حسد کی بنیاد پر، اور جو ہے وہ خلافت کے سلسلے میں پہلا، یعنی کہ کون جو ہے وہ زمین پر خلیفہ بنے گا، اس بات پہ پہلا فساد ہوا ہے. اور وہ حضرت حابیل کو جو ہے وہ قابیل نے قتل کر دیا. کس بات پہ؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں حابیل، اور یہ سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے، آیت نمبر I think so 82 ہے، اس کے اندر اس کی تفسیر میں دیکھیے گا موجود ہے. اور
اس کے اندر جو ہے موجود ہے کہ پہلا فساد زمین پر حسد کی بنیاد پر بھائیوں بھائیوں میں ہوا، نہ کہ عورت کی وجہ سے ہوا۔ تو وہ زن زر اور زمین کا جو مقدمہ ہے اس میں زن کہیں پر بھی یہاں نہیں ہے۔ یہاں پہ جو ہے اللہ کی جو ہے خلافت اور اللہ کی جو ہے یعنی کہ حکومت کے لیے سمجھ لیں کہ ایک پہلا فساد اس زمین پر جو ہوا وہ قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ دونوں بھائی پیدا ہوئے تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جوان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نکاح کے لیے جمعرات کے دن عصر کے بعد جنت سے ایک حور کو نازل کیا جس کا نام نزلہ تھا، اور حضرت آدم کو حکم دیا کہ حضرت کی شیز علیہ السلام کی شادی ان سے کر دیں۔ اور پھر جو دوسرے دن یعنی کہ جمعے کے دن ایک اور حور کو نازل کیا جنت سے جس کا نام منزلہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت بھی وہی حکم دیا کہ حضرت یافس کی شادی جو ہے وہ ان سے کر دیں۔ جب حضرت شیز اور حضرت یافس کے گھر اولادیں ہوئیں یعنی کہ حضرت شیز علیہ السلام کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی اور حضرت یافس کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی، تو کیا ہوا ہے، اور جب دونوں یہ بچے بالغ ہوئے تو حضرت اللہ نے جو ہے وہ وہی فرمائی کہ ان بچوں کا آپس میں نکاح کیا جائے، جس سے تمام انبیاء اور مرسلین اور برگزیدہ بندے انہی کی نسل سے جو ہے وہ ظاہر ہوئے، انہی کی نظر سے پیدا ہوئے، اور تمام عوام الناس جو ہے وہ بھی انہی نسل سے پیدا ہوئی ہے۔ تو دیکھیے کہ یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال اور حرام، اور یہ جو کانسیپٹ چلا آ رہا ہے یہ بالکل قبیح کانسیپٹ ہے، غلط کانسیپٹ ہے، کیونکہ اماموں سے نہیں لیا گیا ہے، یہ کہیں سے بھی اٹھا لیا گیا ہے جو کہ ایسے ہی علم بانٹتے ہیں جیسے کہ جو ہے اس کا انہیں کوئی علم ہی نہیں ہے۔ تو کیا جانے کہ پاسٹ میں کیا ہوا تھا، پاسٹ کا تو وہی جانتے ہیں جو کہ پاسٹ کو دیکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو ختم کریں گے، اور اسی سورہ نساء کا ہم تیسرا پروگرام اور اسی آیت کے اوپر جو ہم تیسرا پروگرام لے کے حاضر ہوں گے۔ پروردگار عالم ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے۔ پروردگار جو لوگ مرحومین ہو چکے ہیں ان سب کو جوار مولا امام حسین علیہ السلام میں جو ہے وہ محشور فرما دے۔ مومن و مومنہ جہاں جہاں بھی مدفون ہے میرے مولا و آقا امام زمانہ کو صحت سلامتی طول عمر عطا فرما، اور جلد از جلد ان کا ظہور فرما۔ پروردگار ہم سب ان کے منتظر ہیں، ہمارے اس انتظار کو کامیابی عطا فرما، اور ان کے مددگاروں میں، ان کے غلاموں میں ہمیں ہماری گزری ہوئی نسلیں اور آنے والی نسلوں کو شمار فرما۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین انک انت السمیع العلیم۔ والسلام رباب کا